الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والذين آمنوا أشد حبا لله وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے خوب محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب امی امت کو بتا دو اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہوا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس کے تمہیں مان پڑ جانے کا ڈر ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر اور بنگلے جن سے تم محبت کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو انتظار میں رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى تقوم الساعة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها،
قیامت کا پوچھ تو رہا ہے تو نے اس دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ فقال رجل ما اعددت لها، یا رسول اللہ میں نے تو اس کے لیے اور تو کوئی تیاری نہیں کر رکھی، الا احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ پاک نے مجھے بھی آپ حضرات کو بھی ایمان کی دولت دی ہے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسانات ہیں، کروڑوں انعامات ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، وہ ایمان والی نعمت ہے۔ جان کی نعمت یہ بھی ہے، مال کی نعمت یہ بھی ہے، اولاد کی نعمت، تجارت کی نعمت، گھر کی نعمت، یہ سارے انعامات ہیں۔ سورج ہے، اللہ کی طرف سے صحت اور جسم کے اعضاء، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہے وہ ایمان والی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور جس ماحول میں تربیت ہوئی وہ بھی مسلمانوں کا ماحول، اور وہ ملک جہاں ہم وقت گزارتے ہیں وہ بھی الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان، اور ایمان والوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب میں نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش کی ہے، احسانات کی بارش کی ہے، تو پھر ایمان والے کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے، اور صرف محبت کا مطالبہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ بیوی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، باپ سے زیادہ، گھر سے زیادہ، گاڑی بنگلے سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، مال سے زیادہ ایمان والے کو محبت اللہ سے ہوتی ہے، جو اللہ اس کا خالق ہے، جو اللہ اس کا مالک ہے۔ اور وہ اللہ جس اللہ نے اس کی کامیابی کے لیے ایمان کو اور نیک عمل کو شرط قرار دیا، کامیابی کے لیے مال کو شرط نہیں قرار دیا، ورنہ تو اکثر غریب برباد ہو جاتے۔ اس کی آخرت کی کامیابی کے لیے نیک عمل کو، ایمان کو نیک عمل کے لیے شرط قرار دیا۔ مالداری، گاڑی، بنگلہ یہ اس کی کامیابی کے لیے شرط نہیں ہے، ورنہ تو غریب سارے ہلاک ہو جاتے۔ جس طرح رسول پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے، ہدایت دینے والا نبی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت دے نہیں سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ نے نیک عمل اور ایمان شرط قرار دیا، مالداری شرط قرار نہیں دی۔ یہی وجہ تھی حضرت بلال حضور کے پاس آئے،
کہ یا رسول اللہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ اگر ہدایت آپ کے اختیار میں ہوتی تو پھر مالداروں کا، آپ کے رشتہ داروں کا پہلا نمبر ہوتا، بلال کی باری نہ آتی۔ بلال اپنی جان کا مالک نہیں، بلال حسین نہیں، شکل و صورت بھی نہیں، حسب و نسب و جمال بھی نہیں، بلال کا تو نمبر ہی نہیں آنا تھا۔ مالداروں کی باری آتی، حسینوں کی باری آتی، بلال کی تو باری ہی نہ آتی۔ تو وہ کریم اللہ، اس نے کامیابی کے لیے، اس اللہ نے ایمان شرط قرار دی، اس اللہ نے نیک عمل بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، اور سرکاری ملازم بھی کر سکتا ہے، ہاتھ سے کمائی والا بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، کوئی شرط نہیں ہے، نیک عمل سارے کر سکتے ہیں۔ اور کمانا، یا تو سرکاری ملازم ہو یا جاندار ہو، دن کو کمائی کرے، ہاتھوں سے کاروبار مال ہو، کمائے، لیکن میرے اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے ان چیزوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں لگائی ہے کہ گاڑی ہوگی تو عزت ملے گی، بنگلہ ہوگا تو عزت ملے گی، خاندان ہوگا تو عزت ملے گی، تجارت ہوگی تو آخرت کی کامیابی ملے گی۔ نہ، من جاء بالحسنہ کا ہے، نیک عمل لے کر آئے۔ گاڑی تو نہ کوئی لے کے گیا ہے نہ لے کے جائے گا، ایک مطالبہ کیا، من جاء بالحسنہ، ایمان کو بچا کر نیک عمل لے کر آ جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت دی ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے ایمان والے میرے بندے میرے ساتھ پیار کرنا، احب الیکم من اللہ، کیا کہا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اول پوزیشن پیار کی اللہ کی ہوتی ہے، پھر اللہ کے رسول سے پیار ہوتا ہے، پھر اللہ والوں سے پیار ہوتا ہے۔ یہ سارے درجے ہیں محبت کے۔ اول درجہ اللہ سے محبت، پھر اللہ کے رسولوں سے محبت، پھر اللہ والوں سے محبت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے محبت، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے رسولوں سے محبت۔ قاضی فضیل ایک اللہ والے تھے، ان کی بیٹی بیمار ہوئی تو باپ بیٹی کی عیادت کر رہا۔ باپ نے بیٹی سے کہا، بیٹی تو کل سے بیمار ہے، تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی نے کہا، ابا الحمدللہ، میں بھی بیمار ہوں، آپ بھی ہوں، بیماروں کو یہ واقعہ سننا چاہیے۔ بیٹی کیا کہہ رہی؟ باپ بیٹی کی عیادت کر رہا۔ یہ مریض کی عیادت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، مریض کی، بیمار کی عیادت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جب سے ہم شہری بن گئے، ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ عیادت میں کسی کی نہ کروں، جنازے میں اس کی شرکت کروں جس سے میرا تعلق ہو، انجانے کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ تو بہرحال جنازہ ہر ایک کا پڑھنا چاہیے، تعلق والا ہو، بغیر تعلق والا ہو، اور عیادت کرنا میرے نبی کی سنت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبح کے وقت عیادت کے لیے جائے گا، شام تک فرشتے اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں، شام کو جائے تو صبح تک فرشتے اس کی دعاؤں کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال قاضی فضیل کی بیٹی بیمار ہوئی، قاضی صاحب نے اپنی بیٹی کی عیادت کی، کہا بیٹا تو کل سے بیمار ہے، تیرے سر میں درد ہے، تجھے بخار ہے، تیرا کیا حال ہے؟ بیٹی جواب دیتی ہے کہ ابا الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتی ہوں اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان میرے پاس بھیج کر اللہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دی ہے۔ بیمار ہوئی تو اللہ کی طرف سے یہ بیماری ایک نعمت ہے جو گناہوں کے زوال کا ذریعہ بنتی ہے، معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہا ابا الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس مہمان کو بھیج کر مجھے شکر کی توفیق دی ہے۔
بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی دیر گزری، قاضی صاحب بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بیٹا آیا، 3 سال بیٹے کی عمر ہے۔ قاضی فضیل نے بیٹے کو پکڑا اور بیٹے کے ماتھے کو پیار اور محبت سے چوم لیا، محبت اور پیار سے چوم لیا۔ بیٹی نے کہا ابا یہ بھائی کو تم نے کیوں چوما ہے؟ اور یہ کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں کہا، ورنہ ہمارے معاشرے میں میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہوں، بیٹے سے پیار کرتا ہوں، بیٹی سے پیار نہیں کرتا، بیٹی سے پیار نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے حالانکہ بیٹے کی کوئی فضیلت میری نظروں سے نہیں گزری ہے، ہاں نیک اولاد کی فضیلت ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، حضور نے فرمایا کہ نیک اولاد ہو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ باقی بیٹے کا کہیں فضیلت نہیں آئی، لیکن بیٹیوں کی حضور نے زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ فرمایا جو 3 بیٹیوں کی تربیت کرے، اچھی تربیت کرے، حتیٰ کہ ان بچیوں کو یا تو موت آ جائے یا ان کی شادی ہو جائے، فرمایا کان معی فی الجنہ کہاتین، حضور نے دونوں انگلیوں کو تھوڑا سا فاصلہ کر کے فرمایا یہ 3 بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت کرنے والا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 ہی ہوں تو فرمایا 2 کی اگر تربیت کرے، ایک نے کہا اگر 1 ہو، فرمایا 1 ہو تو بھی میرا ساتھی ہوگا۔ بیٹی کی صحیح تربیت کرنا، اور علماء نے وجہ لکھی ہے کہ بیٹے کے فضائل نہیں ہیں۔ بیٹی کے فضائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں بیٹی کو پڑھاتا ہوں، لکھاتا ہوں، دیندار بناتا ہوں، بیٹی کی خدمت کرتا ہوں، لیکن میرا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور دنیاوی کوئی منفعت میرا مقصود نہیں ہوتا بیٹی سے۔ بیٹی کو پالتا ہوں غیروں کے لیے، اپنے بیٹے کو پالتا ہوں اپنی منفعت کے لیے، کہ بڑا ہوگا نا، یہ جوان ہوگا، میں بڈھا ہو جاؤں گا، یہ میرا بازو بنے گا، یہ میرا۔ تو بیٹے کی پرورش میں، تربیت میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ اپنی منفعت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جبکہ بیٹی کی خدمت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری بیٹی 20 سال 25 سال 15 سال 18 سال میرے گھر کی مہمان ہیں، اور یہ پھر خاوند کے گھر، یہ سسرال کے ہاں رخصت ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الصدقہ، افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ، المرددہ یا المردودہ، فرمایا بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے اور طلاق ہو کر باپ کے گھر آئے اور باپ اپنی بیٹی پر خرچہ کرے۔ حضور نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی بہن کو تانے دینے شروع ہو جائے، تو بڑی بد اخلاق تھی، تجھے چج ہی نہیں تھا گزارا کرنے کا، اس لیے تجھے طلاق ہوئی ہے۔ تو فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ بیٹی طلاق لے کے گھر آ جائے اور اس بیٹی پر وہ خرچہ کرنا، بہن پر وہ خرچہ کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو خیر واقعہ میں یہ عرض کر رہا تھا، قاضی فضیل کی بیٹی بیمار ہوئی، قاضی صاحب نے بیٹی کی عیادت کی، اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے پاس بیماری بھیجی اور مجھے اللہ نے شکر کی توفیق دی۔ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے، بیٹا آیا، بیٹے کے ماتھے پر چوما۔ بیٹی نے کہا ابا یہ اس بھائی کے ماتھے کو کیوں چوما ہے؟ اس نے کہا بیٹی مجھے بیٹے سے پیار ہے، محبت ہے۔ بیٹی نے کہا نہ ابا، محبت تو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت تو اللہ کے رسول سے ہو، محبت تو صحابہ سے ہونی چاہیے، محبت تو اللہ والوں سے ہونی چاہیے۔ کہا بیٹی اللہ کے نبی نے تو اولاد سے بھی محبت کا کہا ہے، نہ 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 اولاد سے محبت کا نہیں۔ کہا حدیث کو کھول کے دیکھو ابا، اولاد سے شفقت کا کہا ہے، محبت کا نہیں کہا ہے۔ محبت اللہ کے لیے ہے، محبت اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ کی محبت کو چھوڑیں گے، اللہ کی رسول کی محبت کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے گا۔ تو کہا حدیث کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، قرآن اور حدیث کہتا ہے محبت بیٹے کے لیے نہیں ہے، ہاں اولاد کے لیے دل میں شفقت ہونی چاہیے۔ تو قاضی فضیل بھی تو اللہ والا تھا نا، تو کہا بیٹی تو ہے تو میری بیٹی، لیکن سکھانے میں تو میری معلمہ ہے، تو نے مجھے بڑی بات سکھائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے۔ اب اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا ہو اور سب سے بڑی محبت سینے کے اندر اللہ سے ہو، پھر اللہ کے رسول کا احسان ہے، پھر وہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ما تقول فی رجل احب رجلا احب قوما ولم یلق بهم، یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کسی ایسی جماعت سے پیار کرتا ہے جس جماعت سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کسی جماعت سے پیار کرتا ہے لیکن ان سے